اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله فعل ہم نے شروع کیا اور فعل میں ہم نے فعل ماضی کو شروع کیا فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور فاعل دو صورتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے یا تو فاعل ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے یا وہ ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو فعل کی گردان چلتی ہے اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بنتا ہے اگر فاعل ظاہر ہو تو ایسی صورت میں فعل کا پہلا صیغہ یا چوتھا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے چاہے فاعل واحد ہو مثنیٰ ہو کہ جمع ہو کچھ اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں یعنی کہ اگر فاعل جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو تو ایسی صورت میں آپ چاہیں تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث مذکر کا ہو یعنی پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ دونوں لا سکتے ہیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر فعل جو ہے وہ صرف فاعل کا محتاج ہوتا ہے ایسے افعال کو ہم لازم فعل کہتے ہیں اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا بلکہ کسی اور پہ پڑتا ہے یہ جو فعل ہوتے ہیں ان کو ہم متعدی فعل کہتے ہیں اور متعدی فعل کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے سامنے جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ میں ایک تیسری چیز بھی آ گئی فعل فاعل کے علاوہ مفعول فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے ضمیر میں بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول بھی جو ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور ضمیر کی صورت میں پھر آپ ضمائر کے جو دو چارٹ آپ نے پڑھے ایک حالت رفع کا چارٹ اور دوسرا حالت نصب اور جر کا چارٹ جسے ہم اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں پھر وہ والے ضمائر آپ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں اس لیے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ جملہ فعلیہ کے اندر جو ترکیب بنتی ہے وہ بنتی ہے آپ کی فعل فاعل اور مفعول لیکن اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو اور مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کر دیتے ہیں اور اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اٹیچ ضمائر کے طور پہ جملہ فعلیہ کے اندر ایک اور چیز جو بعد میں ایڈ ہوئی جو ہم نے پچھلی دفعہ کلاس میں دیکھی تھی اس کو ہم نے کہا تھا متعلق ہوتا ہے مرکب جاری آپ کو معلوم ہے اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں حرف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور حرف جارہ جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ اپنے آنے والے اسم کی حالت کو جر میں لے جاتا ہے مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے نہ فاعل بنتا ہے نہ مفعول بنتا ہے بلکہ یہ ہمیشہ متعلق بنتا ہے متعلق دراصل 8 چیزوں کے ہوتا ہے تو آج پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کے سامنے چیز ہے یہ کہ وہ کیونکہ جب ہم جملہ اسمیہ کے اندر مرکب جاری متعلق بناتے تھے تو جملہ اسمیہ میں بعض دفعہ خبر معذوف ہوتی تھی تو ہم اس کو قائم مقام خبر ضرور کہہ دیتے تھے لیکن یاد رکھیے گا مرکب جاری ہمیشہ متعلق کے طور پہ کام کرے گا 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آپ
پہلی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ آئی ہوں گی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیے، لیکن جو پہلی چیز آج آپ کے سامنے آ گئی وہ یہ ہے کہ کس کے متعلق ہوتا ہے، یہ فیل کے متعلق. ٹوٹل 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. تو جیسے ایسی چیزیں انشاءاللہ آتی رہیں گی مزید میں آپ کے سامنے اس کو واضح کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. جملہ اسمیہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے جملہ اسمیہ میں مرکبات پڑھے تھے. تو مرکب جاری کے حوالے سے تو بات کلیئر ہو گئی کہ مرکب جاری جو ہے جملہ اسمیہ میں تو کبھی کبھار قائم مقام خبر بن جاتا ہے جب فعل محذوف ہو، لیکن جملہ فعلیہ کے اندر وہ نہ فاعل بن سکتا ہے نہ مفعول بن سکتا ہے، وہ ہمیشہ متعلق ہی بنے گا. اس ذہن میں رکھیں. اب مرکبات آپ نے ٹوٹل جو پڑھے تھے مرکب جاری کے علاوہ 3 مرکبات اور پڑھی تھی. ایک تھا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. جس اسم کی صفت بیان ہوتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. جو کچھ اس کے بارے میں اس کی اچھائی برائی خوبی کوئی بھی چیز اگر بیان کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت موصوف کی ہوتی ہے، صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. جملہ اسمیہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے، خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. جملہ فعلیہ کے اندر مرکب توصیفی جو ہے وہ فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے، مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے دوسرا مرکب آپ نے پڑھا تھا مرکب اشاری. مرکب اشاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. اسماء اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسماء اشارہ چونکہ معرفہ ہوتے ہیں اس لیے لازماً مشار الیہ بھی معرفہ ہی آتا ہے. مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہوتی ہے، اشارہ اس کے تابع ہوتا ہے. مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا بن کے آتا ہے، خبر بن کے نہیں آتا. لیکن جملہ فعلیہ کے اندر مرکب اشاری فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے اور مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے، کیونکہ فاعل اور مفعول کے لیے معرفہ یا نکرہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. جس طرح سے مبتدا کے لیے معرفہ ضروری ہے، خبر کے لیے نکرہ ضروری ہے، فاعل اور مفعول کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں. اس لیے یہ مرکب اشاری جو ہے یہ فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے اور مفعول بن کے بھی آ سکتا ہے. تیسرا مرکب جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں مرکب اضافی جسے ہم کہتے ہیں. مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، تعلق جوڑا جاتا ہے. جس اسم کا تعلق جوڑا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف جس سے تعلق جوڑا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتی ہے اور جس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب 2 طریقوں سے ہلکا ہوتا ہے. پہلا طریقہ یہ کہ وہ اسماء جس کے اوپر تنوین داخل ہو اس کی تنوین کو ہلکا کر دیتے ہیں. تنوین کن اسماء پہ داخل ہوتی ہے؟ تنوین واحد منصرف اسماء پہ داخل ہوتی ہے. تنوین جو ہے وہ جمع مکسر میں داخل ہوتی ہے، اور تنوین جو ہے وہ جمع مؤنث سالم پہ داخل ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسماء جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے. نون اعرابی کس پہ داخل ہوتی ہے؟ مثنیٰ کے تمام صیغوں میں آنی یا اینا کے ساؤنڈ کی جو نون ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جمع مذکر سالم کا صیغہ اونا اینا کی جو نون ہوتی ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اس نون اعرابی کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. جبکہ مضاف الیہ جو ہے وہ لازماً حالت جر میں ہوتا ہے اور عموماً معرفہ ہوتا ہے جب تک اس کو نکرہ لانے کی کوئی وجہ نہ. مرکب اضافی جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا بن کے بھی آتا ہے، خبر بن کے بھی آتا ہے. اسی طرح سے مرکب اضافی جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن کے بھی آ سکتا ہے اور مفعول. آج انشاءاللہ تعالی ہم جو یہ 3 مرکبات ہیں ان کو ہم جملہ فعلیہ میں استعمال کریں گے. آپ نے صرف پہلے آئیڈینٹیفائی یہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو مرکب آیا ہے یہ مرکب کس طور پہ آیا ہے، فاعل بن کے آیا ہے یا مفعول بن کے آیا ہے. فاعل بن کے آیا ہے تو حالت رفع میں ہوگا، مفعول بن کے آئے گا تو حالت نصب میں ہوگا. اٹیچ ضمائر اگر آ جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چلا گیا کہ اسم کے ساتھ جب ضمائر اٹیچ ہو جاتا ہے تو مرکب اضافی بن جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں مضاف الیہ کے طور پہ آیا ہے.
اور فیل کے ساتھ اگر ضمائر اٹیچ ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کا مفعول ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی پوچھیے. اب تک جو اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز. جی سر. جی طارق صاحب میچ تو نہیں دیکھ رہے تسی؟ نہیں سر. السلام علیکم. کیا میچ دیکھنے کا شوق نہیں ہے طارق صاحب؟ نہیں، کم ہی دیکھتا ہوں. جی لاہور تو مار رہا ہے. مجھے نہیں پتا. لاہور ہے. فخر صاحب کو جو چڑھ گیا. اچھا پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا سر، مجھے علم نہیں تھا. ہمارے نہال صاحب شوق سے دیکھتے. جی نہال صاحب شوق سے دیکھتے. جی صاحب کوئی سوال کسی کے پاس؟ اگر سوال نہیں تو آگے چلتے ہیں. جی انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے جی. آج ہمارے شہزاد صاحب آئے کہ نہیں آئے؟ شہزاد صاحب موجود ہیں آج ہمارے؟ جی السلام علیکم سر. آیا ہوں. السلام. طبیعت کیسی ہے سر؟ آپ کے دانت کیسے؟ جی اب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا دانت نکلوا دیے کہ دانت توڑوا دیے کہ کچھ کیا کرا دیا آپ نے؟ جی نکلوا دیا. ایک اللہ نکلوایا. ایک نکلوا. عقل داڑھ تو نہیں جی وہ نکلی؟ جی وہی تھی، وزڈم ٹوتھ تھے سر. اس عمر میں عقل داڑھ آئی ہے سر آپ کی؟ نہیں آئی بھی تو پہلے سے تھی، لیکن نکلوائی ابھی ہے. اچھا چلیں پھر آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. سر مجھ سے نہ شروع کرے گا. آپ کے سامنے لکھتا ہوں عظیم اللہ نے اب مجھے بتائیے اس کے اندر فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر عظیم اللہ نے سچ کہا. جی سر. پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں نا کیا ہے اس میں. سر یہ سچ کہا یہ فیل ہو گیا. سچ کہا فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فیل کے بعد دوسری چیز کیا ڈھونڈتے ہیں؟ فاعل. فاعل کیا ہے؟ فائل سر یہ عظیم اللہ جو ہے، یہ اللہ اس میں فائل. دیکھیں ابھی میں نے اتنی لمبی کہانی کی، لگتا ہے شاید آپ نے غور نہیں کیا. عظیم اللہ نے عظیم اللہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مفرد سر لگ یہ رہا تو ہے؟ مجھے یہ سر یہ تو مجھے یہ بتائیے عظیم اللہ آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے سر. یہ تو میں نے ابھی تو آپ سے بتایا کہ مرکب جو ہے وہ فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں، مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. جی یہ فائل. تو مجھے بتائیے سچ کہا فعل ہے، فاعل کیا ہے اس میں؟ سر فائل یہ عظیم اللہ. عظیم اللہ فاعل ہے آپ کا عظیم اللہ. اب آپ اس کی عربی کر دیں. سچ کو کہتے ہیں صدقہ. کریں جی. بنائیے. صدق پہلے آپ صدق فعل اللہ. بنائیں. دیکھیں صدق آپ لوگ ملا کے کوشش کرتے ہیں نا، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا کوئی جلد ٹھیک بازی ہے نہیں ہے. الگ الگ کر کے بتائیے. صدق صرف صدقہ صدقہ صدقہ. صدقہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کا فاعل ہے وہ کیا ہے؟ عظیم اللہ ہے. جی عظیم اللہ فاعل جو ہے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے سر. کون سا مرکب ہے؟ عظیم اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی سر. توصیفی جی. اب مرکب ہے تو ارے آپ کی آواز کہاں سے آئی؟ آپ کی تو کوئی نام ہی نہیں ہے دور دور تک. مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے؟ جی پہلے موصوف آئے گا پھر. ٹھیک ہے بنائیے. سر یعنی صدق اللہ. پھر آپ صدقہ کو چھوڑ دیں نا. اچھا اللہ سر اللہ اور پھر عظیم.
بنائیے. سر اللہ عظیم. اللہ عظیم. یہ اچھا آپ پہلے مجھے بتائیں آپ نے اس کے اوپر اس کی جو حالت ہے کیا ڈالی ہے, اعراب کیا ڈالا ہے؟ پیش ڈالا ہے سر. کیوں, وجہ؟ سر صدق اللہ العظیم. اس لیے دیکھیں کہ مسئلہ پتہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سنی سنائی یا پڑھی ہوئی چیز کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں, چھوڑ دیا کریں ان کو. وہ سر اس لیے کہ یہ چونکہ یہ معرفہ صدق اللہ العظیم اگر کریں گے تو اس لیے اللہ یعنی اس سے ترمیم کا یعنی پیش آئے گا یہاں پہ. کیوں پیش کیوں آئے گا, میں وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر یہ صفت ہے جو موصوف کو فالو کرے گی. نہیں لیکن پیش کیوں آ رہا ہے یہ تو مجھے بتائیے. سر فائل جو ہے اس لیے پیش آ رہا ہے. فائل ہے یار, جی جی شہزاد صاحب فائل ہے. جی جی حالت فائل رفع ہے. اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ اللہ ہے, جی جی حالت رفع اس لیے آ رہا ہے کہ وہ فائل ہے. فائل ہے سر. وہ فائل ہے. تو صدق اللہ. اب مجھے بتائیے کیا آئے گا, عظیم کیا آئے گا؟ سر عظیم کیا العظیم؟ العظیم آئے گا سر. العظیم. العظیم کیوں آ رہا ہے؟ سر اسی کی صفت ہے, اس لیے صفت ہے معرفہ ہے اس لیے سر. ہاں کیونکہ موصوف معرفہ ہے. جی جی موصوف کیونکہ موصوف معرفہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا, العظیم. العظیم 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 العظیمی عظیم. منہ شہزاد صاحب مجھے پتا ہے کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے آپ کو. موصوف صفت میں صرف کیا کرتی ہے, صرف 100% تابع ہوتی ہے موصوف کے. جی العظیم. تو جو اس کا اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا, جو جی اس جی کی وسعت ہوگی وہی اس کی وسعت ہوگی, جو اس کی جنس ہوگی وہی اس کی جنس ہوگی, جو اس کا عدد ہوگا وہی اس کا عدد ہوگا. صدق اللہ العظیم. آپ روک کے پڑھتے ہیں اس لیے آپ اس کو صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں, اسی لیے آپ کے ذہن میں وہ عظیم پھنسا ہوا تھا تو آپ پریشان تھے کہ کیا لگاؤں. آپ اس سے جی نکل سر آیا کریں سر, ٹھیک ہے. جو آپ نے پڑھا ہوا اس سے نکلے, اس کو سمجھے. صدق اللہ العظیم ترجمہ کرے کیا کہیں گے, عظیم اللہ نے سچ کہا. کیونکہ جی پہلے فائل کا جملہ فعلیہ میں ترجمہ کیسے آتا ہے, پہلے فائل, فائل کے بعد فائل, فائل کے بعد مفعول, مفعول کے بعد مفعول. متعلق, پھر آئے گا سب سے آخر میں فعل. یہاں صرف فائل اور فعل تھا تو فائل آیا. فائل کے ساتھ کیا ہے, فائل ایک مرکب ہے. کون سا مرکب ہے, مرکب توصیفی ہے. توصیفی. مرکب جی توصیف کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے, پہلے صرف پھر موصوف. آپ نے جی کہا عظیم اللہ نے سچ کہا. اس کی انالیسس کریں. سر صدقہ تو سر کریں. سر صدقہ کیا ہے, فعل فعل کون سا فعل, ماضی فعل ماضی, پھر واحد ماضی واحد مذکر مذکر غائب. غائب. زبردست. اللہ کیا ہے, سر اللہ العظیم تو فاعل ہے سر. نہیں اللہ العظیم فاعل ہے, لیکن ہاں یعنی یعنی بہت دفعہ میں نے آپ لوگ سے پہلے کہا ہے مفرد کا انالیسس مفرد کے طور پہ کرتے ہیں, اچھا مرکب کا انالیسس مرکب کے طور پہ. تو مرکب کا انالیسس کریں نا. اللہ کیا ہے ادھر, یہ کیا صفت بنایا ہے اللہ العظیم, سر. صفت ہے, اللہ صفت ہے. نہیں عظیم صفت ہے سر. چلو موصوف اللہ کیا ہے یہ تو بتائیے. موصوف. موصوف ہے نا, جی اللہ موصوف ہے جی اور عظیم صفت ہے. صفت ہے سر. یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بنے, فاعل سر. یہ بنے فاعل. لیکن جب بھی انالیسس کریں ہمیشہ چیز ذہن میں ایک رکھیے کہ آپ نے مفرد کا انالیسس کر رہے ہیں کہ مرکب کا انالیسس کر رہے ہیں. مفرد کا انالیسس سے کوئی مسئلہ نہیں, صدقہ اسٹریٹ اوے آپ نے کر دیا. مثال کے طور پہ صرف یہاں اگر لکھا ہوتا اللہ نے سچ کہا, عظیم نہیں ہوتا, تو آپ کہتے ہیں صدق اللہ. تو آپ کہتے ہیں صدقہ فعل ماضی واحد مذکر غائب, اللہ فاعل, بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں فاعل جو ہے ایک مرکب کے طور پہ ہے, تو پہلا مرکب کے انالیسس کریں گے.
اس مرکب کے انالیسس کرنے کے بعد وہ مرکب پھر کیا بنے گا وہ آپ ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سر؟ جی جی کلیئر ہے, چلے ماشاء اللہ. طارق صاحب موجود ہیں؟ جی سر. بہت آسان ہے آپ کے لیے. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. غور کیجیے گا میں نے لکھا کیا ہے. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. جی فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے, متعلق کیا ہے, بتائیے. سر مارا اس میں فعل ہے. ٹھیک ہے سر ایک لمبا لڑکا یہ فاعل ہے. یہ فاعل ہے. ایک چھوٹا لڑکا یہ مفعول ہے. زبردست. کیسے بنتا ہے فعل فاعل مفعول؟ بنائیے. فعل لائیے. مارا کو کیا کہتے ہیں؟ ضربا. ضربا. فاعل کیا ہے؟ فاعل سر اس میں لمبا لڑکا. ایک لمبا لڑکا. ایک لمبا لڑکا فاعل ہے. مجھے بتائیے ایک لمبا لڑکا آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ سر یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی سے. مرکب توصیف. مرکب توصیفی یہاں ایک لمبا لڑکا مرکب توصیفی کے طور پہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی فاعل ہے. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. بنائیے. ضربا. اس کو بھول جائیں گے تو بنا دیا نا آپ, فاعل بنا. اچھا اچھا سر اس میں ولدو. ولدو. بنائیے بنائیے جیسے آپ بناتے ہیں بنائیے. ولدو. 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 ایک چھوٹے لڑکے کو ولد طویل. ولد طویل. ولد طویل. اب رک جائیے گا ذرا ایک منٹ. مجھے یہ بتائیے کہ ایک لمبا لڑکا, یہ آپ نے کہا یہ مرکب ہے. جی سر. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی سے. مرکب توصیفی ہے. تو ولد آپ نے بنایا, اس کا تو اعراب بھی ہلکا ہے, الف لام بھی نہیں ہے, تو مضاف لگ رہا ہے مجھے. آپ نے اس کو ولد کیوں کیا؟ نہیں پھر سر ولد طویل. ولد طویل. ایک منٹ. ولد طویل. مجھے بتائیے آپ نے اس کو نکرہ بنایا؟ جی سر. کیوں, وجہ؟ تو معرفہ کیوں نہیں بنایا؟ یہاں تو ہم نے معرفہ بنایا تھا. کیونکہ ایک لمبا لڑکا, کیونکہ ایک لمبا لڑکے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ضربا ولد طویل. ایک لمبے لڑکے نے مارا. کس کو مارا؟ جو چھوٹے لڑکے کو. بنائیے. سر چھوٹے کی صغیر. اچھا ولد صغیر. ولد صغیر. ولد صغیر. یہی بولا آپ نے؟ نہیں سر نہیں, ایک منٹ سر, یہ کیونکہ مفعول ہے تو یہ نصب میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو کیا بن جائے گا؟ ولد صغیرہ. ولدا. آپ تنوین کیوں ولدن سر ولدن صغیرن. ولدن صغیرن. ولدن صغیرن. صغیرن. ولدن صغیرن. ضرب ولد طویل ولدن صغیرن. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. جی سر. ٹھیک ہے جی. نہال صاحب. جی السلام علیکم. کیسے سر جی؟ الحمدللہ. 11 بالوں میں 26 رن بنیں گے.
पता नहीं कितने आउट हो गए, 4 आउट हो गए। मुश्किल लग रहा है। मुश्किल 13 की एवरेज पता नहीं। फखर खेल रहा है या आउट हो गया? फखर आउट हो गया सर। फिर शायद मुश्किल होगा लाहौर मुश्किल के हो लिए। चल देखते हैं सर। चले जी। जैद के बेटे ने हामिद की मदद की। जैद के बेटे ने हामिद की मदद। जी कहाँ चले गए? जी इसमें मदद की जो है वो तो फेल हो गया, ठीक है। और जैद 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 के बेटा जो है वो फाइल हो गया। फाइल हो गया। और इसमें हामिद जी की ये मफूल हो गया। ठीक है, बनाइए। मदद करने को क्या कहते हैं? नसरा। नसरा। अब मुझे बताइए, फाइल जो है, फाइल है आपका जैद के बेटे। अब जैद के बेटे फाइल है, मुझे बताइए जैद के बेटे जो है ये मुफरद है कि मुरक्कब है? मुरक्कब है। मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी आपको पता है कैसे बनता है? मुदाफ पहले, मुदाफ पहले, मुदाफ इलैह बाद में। अब जैद के बेटे में बताइए मुदाफ क्या है, मुदाफ इलैह क्या है? मुदाफ आपको मालूम है अलिफ लाम नहीं दाखिल होता है, इराब हल्का होता है। बनाइए। वलदु। वलदु लड़के को कहते हैं, ठीक है। बेटे को इब्नुन कहते हैं। इब्नुन। 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 जी बनाइए। इब्नुन जैदुन। नहीं, आप मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं। मुरक्कब इजाफी का कानून क्या है? मुरक्कब इजाफी का कानून लाए ना। मुरक्कब इजाफी का कानून क्या है? मुदाफ क्या है इसमें बेटे? मुदाफ का क्या कानून है? एक तो ये कि अराब हमेशा हल्का होगा। फिर आप इब्नुन क्यों कर रहे हैं? फिर आप इब्नुन क्यों कर रहे हैं? फिर आप इब्नुन क्यों कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? इब्नु। इब्नु। आप जब इराब आप कह रहे हैं हल्का होना चाहिए, तो इब्नुन क्यों कर रहे हैं आप? और मुदाफिले क्या है इसमें? मुदाफिले क्या है? जैदुन। मुदाफिले क्या है मुझे ये बताइए। अभी अरबी छोड़ दो। जैद। जैद। मुदाफिले की क्या कंडीशन है? मुदाफ जो है हालत जर में आएगा। मुदाफ नहीं, मुदाफ तो ये रहा। मुदाफ अलैह जो है हालत जर में आएगा। तो हालत जर बनाइए। जैद की क्या बनेगी? जैदिन। जैदिन। तो आप जैदू क्यों कर रहे थे? देखिए, मैंने तो आपको ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पूरा एक दफा रिपीट किया। जी। कानून तो याद होने चाहिए आपको कि मुदाफ इलैह के मुरक्कब इजाफी का क्या कानून है। और ये आपने इसको हालत रफा में क्यों बनाया? क्योंकि ये क्या है? बतौर फाइल है जी। इसलिए आपने इसको इब्नु किया। मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी है? मुदाफ अलैह की।
ارے نہ کرے، مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف کی ہے، مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں، جی جی صحیح، مضاف کی ہے، مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں. جی مضاف کیے. بنائیے آپ مفعول بنائیے. حامدن، حامی، حامدن، حامدن. حامدن آپ نے حالت نصب میں کیوں بنایا؟ مفعول ہے. مفعول ہے. بس یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی چیز کو نصب میں کیوں بنایا ہے، آپ نے کسی چیز کو جر میں کیوں بنایا ہے، آپ نے کسی چیز کو رفع میں کیوں بنایا. یہ بیسک چیزیں معلوم ہو تو آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہے، کوئی چیز مشکل نہیں. طارق صاحب، جی سر. جی طارق صاحب، جی جی. میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. نہال صاحب 5 بالوں میں 4 رن چاہیے. اب تو ہو جائے گا. اب 5 بالوں میں 4 رن چاہیے. جی، میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. جی سر، اس میں مدد یہ فعل ہے سر، میں اس میں فاعل ہوں. ٹھیک ہے، زید کا بیٹا مفعول ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. بنائیے. مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ سر ضمیر ہے. گردان چلا دیں، پھر فاعل کے ساتھ ہی آ جائے گا. جی سر. چلے اس جی، میں نہال صاحب 4 بالوں پہلے ہی میچ ختم کر دیا لاہوریوں نے. چلے الحمدللہ. لاہور ہے جی. طارق صاحب، جی سر. لاہور ہے. جی سر، اس میں گردان کریں. اچھا سر، اس میں سر نصرانی، اس میں میرے خیال وہ آتا ہے. آپ گردان کریں نا باس، گردان بھی نہیں کریں. میں نے مارا نا، نصر جی اس سر. نے مارا. نصرہ سے گردان کریں. میں نے مارا کون سا سیغہ ہوگا؟ 13واں سیغہ ہوگا نا واحد متقدم کا. جی سر، نصر 13واں تو ہے نا. تو بنائیے تو آپ. 13واں کیا بنے گا؟ نصر نی کیسے لایا؟ نصر ری پھر. ارے آپ نصر تو گردان کریں نا شروع سے. سر وہ آپ نصرہ کی گردان کریں نا. گردان اب کھولنی پڑے گی، اس طرح تو ہوتی ارے ہے. نصرہ آپ نصر، گردان یاد کریں. نصرہ کریں. جی سر، وہ اس طرح سر جی اگر نصرا. گردان یاد نہیں ہوگی تو آپ سیغہ کیسے پکڑیں گے؟ جی سر، بیسک بالکل ہے گردان تو تو اسی یاد، طرح وہ یاد نہیں کی. فیل کی بیسک گردان تو یاد ہونی چاہیے طارق صاحب. فیل کی بیسک جی گردان سر. یاد ہونی چاہیے. اگر فیل کی بیسک گردان نہیں، وہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ بولے میں دیکھ کے کروں گا. فیل کی بیسک گردان یاد ہونا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں. چلیں ابھی دیکھ کے بتا دیں، دیکھ کے بتائیں. کھولیں. نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، پھر نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، تو کیا آپ کا سیغہ کیا بنے گا؟ نصرتو. نصر تو، میں نے مارا. نصر تو، میں نے مارا. میں نے مدد کی. ہاں سوری، میں نے مدد کی. نصر تو، میں نے مدد کی. میں نے کس کی مدد کی؟ زید کے بیٹے کی. تو زید کا ابن بیٹا یا زیدن. جی بولیں. ابن زیدن. ابن زیدن. زید کا بیٹا یہاں کیا ہے؟ فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ نہیں، یہ تو مفعول آیا. تو پھر آپ نے ابن کیوں کیا؟ ایسا نہیں سر، یہ پھر غلط ہو گیا. یہ تو نسب میں آئے گا. تو کریں.
سر نصر کرتے ہیں, نصر میں کیا مسئلہ کریں؟ ابن زیدن ابنو, پھر ابنو کہہ رہے ہیں آپ. نصر تو سر مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی سر. مضاف. تو آپ زیدن کو کیوں چھیڑ رہے؟ مضاف الیہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لازمن جر ہے. مضاف الیہ تو لازمن اچھا حالت جر ہوتا ہے سر, اس کو بھی چھیڑتے ہی نہیں ہے. جو چھیڑ چھاڑ ہوگی مضاف پہ ہوگی. آپ بنائیے. تو پھر ابنا سر پھر آ جائے گا اس میں, ابنا ہو جائے گا ابنا نا. آئے گا کیونکہ نصب تو پھر. تو میں نے آپ کو منع کر کیا, بولے تو صحیح. اچھا میں نے آپ کو روکا تھوڑی ہے, آپ روک کیا بول ہی نہیں رہے, آپ تو زیدن کے پر پھنس گئے. مضاف الیہ کے اندر مرکب ٹھیک ہے اضافی سر. میں اصل اہمیت مضاف کی ہے, یاد رکھیے گا. مضاف الیہ کی جی نہیں تو ہے. پھر مضاف ابنا الیہ تو پہ لازمن ہے ہی حالت جر. یہاں بھی ٹھیک حالت ہے سر. جر ہی آیا نا سر. جب جی یہ حالت رفع میں تھا, ابنو فاعل بن کے آیا, تب بھی زیدن کس حالت میں آیا؟ وہ تو جر جر میں ہی آیا. یہاں مفعول بن کے آیا ہے. زیدن تو اپنی حالت میں رہا نا, اصل ایفیکٹ تو ادھر آیا. ایون اس سے پوائنٹ. پتا چلے گا آپ کو, اس سے پتا چلے گا کہ کس سچویشن میں. یہاں آپ نے دیکھا حالت رفع میں تھا تو آپ نے کہا فاعل ہے, یہاں آپ نے دیکھا حالت نصب میں تو آپ نے کہا یہ مفعول ہے. جی ٹھیک ہے سر. انداز اور یہ سردی نصب گردان کے یاد اوپر. رکھیں, گردان یاد کرنا بڑا ضروری ہے. فرح جی جی سر. آسان سا دیتا ہوں میں آپ کو. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور کھانا کھایا. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور کھانا کھایا. آسان ہے نا؟ جی سر آسان ہے. الحمدللہ. جی بنائیے. سر داخل ہوئے اس میں فعل ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس میں دو جملے. دو جملے ہیں جی سر. ٹھیک ہے, چلے داخل ہوئے فعل بنائیں. فاعل کیا زید ہے؟ اور ہم فاعل زید اور حامد دو ہیں سر اس میں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا آئے گا فعل؟ دخلا. سر دو, ہاں دخلا دو آئیں گے. دو آئیں گے دو کیوں آئیں؟ نہیں سر دو نہیں آئیں گے, چاہے مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو, وہ پہلا صیغہ ہی آئے گا سر. کیونکہ پہلا. فاعل ظاہر ہے. فاعل ظاہر ہے. جی آپ سر. نے کیا کہا؟ دخلا. زید دخلا و حامد. زید و حامد. فی الغرف. حامد فی اچھا اس میں فی الغرف غرفتہ. غرفتہ. کیوں؟ کمرے میں, مجھے بتائیں کمرے میں کیا چیز لگتی ہے آپ کو؟ اچھا سر مرکب ہے نا, یہ ہے مرکب جاری ہے فی مرکب الغرفتی. جاری ہے, تو کیا بنے گا؟ نہیں فی الغرفتی. فی الغرفتی. یہ مفعول نہیں ہے, یہ متعلق ہے. فی الغرفتی. جی, دخل زید و حامد فی الغرفتی. زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور کھانا کھایا. سر کھانا کھایا یہ اچھا دیکھیں, فعل تو ہو گیا کھانا. ہے. ٹھیک ہے, اور کھایا کس نے؟ کھایا دو لوگوں نے. دو لوگوں نے. اب ان دو لوگوں کا یہاں کہیں نام نہیں آ رہا.
अकल हिम आ जाएगा मफूल तस्निया अकल की हिम क्यों आएगा? नहीं 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 सर तस्निया की ज़मीर आ जाएगी। तस्निया क्या आएगी तो करें? नहीं 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 नहीं, नहीं। तस्निया की ज़मीर आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि इस जुमले को तो भूल जाए, और आ गया, और को आपने कहा अतफ, ठीक है। और खाना खाया, तो किसने खाना खाया? उन्होंने खाना खाया ना, यानी उन दोनों ने खाना खाया। उन दोनों ने खाना खाया। अब आप मुझे बताइए उन दोनों यहाँ फाइल जो है जाहिर है कि ज़मीर है? ज़मीर है इसमें। ज़मीर है, और फेल क्या है? खाया। खाया। ठीक है, अब क्या गर्दान चलेगी? अकला क्या इसकी वो होगी? हाँ, अकला 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 अकलू अकला अकला आएगा, अकला मुसलमान है आएगा। ना, अकला अकला। और खाया, क्या खाया? अकला ताम खाना खाया। अत्तामा, एक कुछ खाना अत्तामा। नहीं है, अत्तामा अत्ताम। जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए और उन दोनों ने खाना खाया। खाया, ठीक है। उन दोनों ने खाना खाया। एक और करेंगी? जी सर। आसान है, मैं आपसे आसान इसलिए कराता हूँ कि जो दूसरे लोग हो ना उनको भी फायदा हो जाए। सर ये वाव की और की यहाँ पे कहा है फिल गुरफाती। जी बोले, वाव का अतफ कर देना, वाव डाल देना। अच्छा इसमें वाव मैंने डाला नहीं डाली मैं। डाल जी जी दोबारा बोले, क्या करें? ठीक है, बस वो वाव वाला ही था। हाँ हाँ, मतलब वाव का अतफ हो गया, वाव डाल दे, ये वाव अतफ आ जाएगा। एक और करेंगे, आसान से मैं आपको देता हूँ। जी सर। तारिक साहब, कोविड की क्या खबर है मार्केट में? सर वो निहाल साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझे। अच्छा, निहाल साहब क्या खबर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा। यहाँ जद्दा इस तरफ प्रोविंस में तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर है। अच्छा, हमारे पास जो इत्तलात वही है कि रियाद और उस तरफ थोड़ी सी ज्यादा केसेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अंडर कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। जी फराज जी, मुसलमानों ने गाय को ज़िबा किया और उसका गोश्त खाया। आसान है ना? जी सर। इतनी मासूमियत से आपने कहा जी सर। जी फरमाइए। सर ज़िबा किया इसमें फाइल हो गया, मुसलमानों जो है वो ज़िबा सॉरी किया फेल हो फाइल? गया, फेल। फेल नहीं सर फेल हो गया, सॉरी ठीक स्लिप है, ऑफ टंग। मुसलमानों जो है ये फाइल है और मफूल गाय है। ठीक है, फिर इसमें बनाइए। अगला एक और भी है दूसरा साथ अतफ के साथ, गोश्त खाया हाँ ठीक है, सेकंड अतफ को सेंटेंस। छोड़ दे अभी, पहले वाला पार्ट कर ले। अच्छा अब इसमें ये प्लूरल है फाइल लेकिन जाहिर है, तो ठीक है, इसमें फिर इसमें फेल जो है वो सिगा नंबर 1 ही लगेगा। ठीक है। ज़बीह ज़बीहा ज़बाहा, ज़बाहा सॉरी ज़बाहा ज़बाहा। जी, ज़बाहल मुस्लिमूना। मुस्लिमोना क्या अल मुस्लिमोना? अल मुस्लिमूना क्योंकि कुछ नहीं है, ज़बाहल अल मुस्लिमूना। ज़बाहल मुस्लिमोना, मुसलमानों ने ज़िबा किया। किसको ज़िबा किया?
البقرة 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 واو آتا وأكلوا الطعام وأكلوا الطعام اس میں پلورل آ جائے گا نا اس کا، جو کیونکہ اس کا ٹھیک ہے، گوشت بنائیے، کھایا، بنائیے۔ اس میں جو فعل ہے اس میں ضمیر ظاہر نہیں ہے، تو اس میں کھانے کی وہی والی گردان چلے گی، اکلا ٹھیک ہے، اکلا اکلو اکلو واکلو اکلو واکلو، اور انہوں نے کھایا، کیا کھایا؟ اللحم 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 اگر میں کہوں تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور انہوں نے کھایا گوشت، جبکہ میں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کھایا؟ اوکے، اس کا گوشت، ٹھیک ہے، اس کا گوشت، اس کا گوشت کیا چیز ہو گئی؟ اس کا گوشت ہاں، مرکب اضافی سر لحمہ لحمہا مؤنث ہے سر، لحمہا لحموہا یا لحمہا؟ لحمہا 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 لحمہا، کیونکہ گوشت کی عربی ہے لحمن، گوشت کی عربی ہے لحمن، حالت نصب میں جانا ہے کیونکہ مفعول ہے تو لحمہ ہو گیا، اور اٹیچ ضمائر ہے اس کا گوشت، اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ گائے کی طرف، گائے جو ہے مونس ہے، اس لیے مونس کی ضمیر آ گئی مؤنث، لحمہا، اور انہوں نے کھایا اس کا گوشت۔ شہزاد صاحب، جی سر، آسان آپ کے لیے، اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا، اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا، اور مارا فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس لڑکے نے فائل ہو گیا سر، ٹھیک ہے، اور زید کے بیٹے جو ہے سر یہ تو سر مرکب ہے، مرکب نہیں ہوا اضافی کیا ہے پہلے بتائیے؟ مفعول سر، مفعول ہو گیا۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا کون سی چیز کیا ہے، یہ آپ کے پاس فعل آ گیا، یہ آپ کے پاس فعل آ گیا، اس لڑکا فاعل آ گیا، اور زید کے بیٹے مفعول آ گئے۔ اب پہلی چیز تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے کہ جو فاعل ہے وہ جی ظاہر ہے کہ ضمیر ہے، کیونکہ اس حساب سے پھر فعل چلتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے فاعل آپ کو ظاہر لگ رہا ہے کہ ضمیر لگ رہا ہے؟ سر، یہ اس لڑکے نے ضمیر ہوا، اس لڑکے ضمیر ہوا، اس لڑکے سر فائل لگ رہا ہے سر، یہ ظاہر لگ رہا ہے سر، ظاہر لگ رہا ہے نا، تو جب جی جی فاعل ظاہر ہوتا ہے تو پھر فعل کی گردان نہیں چلتی، پہلا جی، صیغہ یا چوتھا صیغہ پہلا استعمال؟ یا جی چوتھا آئے گا، تو اب مجھے بتائیے پہلا استعمال ہوگا کہ چوتھا استعمال ہوگا؟ سر پہلا ہی ہوگا، پہلا کیوں چوتھا کیوں نہیں ہو رہا؟ سر وہ مؤنث کے لیے آئے گا، ہاں ٹھیک ہے، تو بنائیے مارا کو کیا کہتے ہیں؟ ضربا، ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے فاعل جو ہے وہ ہے اس لڑکا، اب اس لڑکے کا جو فاعل ہے یہ مجھے بتائیے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ سر مفرد ہے، مفرد ہے اس لڑکا، نہیں مرکب سر دوبارہ کیجیے سر، یہ مجھے بتائیے فاعل جو ہے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ سر مرکب لگ رہا ہے اس لڑکے نے، تو کون سا مرکب ہے؟ اس لڑکے نے
कौन सा मुरक्कब लग रहा है सर? सर इशारी लग रहा है सर। मुरक्कब इशारा, क्योंकि इशारा इस्तेमाल हो रहा है ना, इस क्या है, जी इशारा है जी ना। जी जी जी। मुरक्कब इशारी बनाइए हालत रफा में। मुरक्कब इशारी बता रहे कैसे बनता है? इशारा पहले आता है, जिसकी तरफ इशारा करते हैं उसको मुशारुन इलैह कहते हैं, वो बाद में आता है। इशारा मारफा होता है, मुशारुन इलैह भी लाजुम मारफा होता है। फाइल बन क्या है? हालत रफा में करें, बनाइए। सर हाजा, हाजा, पहले हाजा था हाजा, ना? जी हाजा, हाजा, जी हाजा, हाजा, यस। तो मुझे याद नहीं आ रहा सर। अभी तो आपको मैंने बताया मुरक्कब इशारी के दो हिस्से होते हैं, एक इशारा, दूसरा मुशारुन इलैह। इशारा पहले ले। इशारा आता है, बाद में मुशारुन इलैह आता है। जी जी जी। हाँ, वो इशारा मारफा होता है, मुशारुन इलैह भी मारफा होता है। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या चीज आपको नहीं आ रही? सर इस लड़के ने को अल कैसे? वलद, अरे अल वलदु, लड़के हाजल नहीं वलद। बता रहे, हाँ आपने फाइल पर इस सही, लड़के को बनाना है ना। ठीक है ठीक है। दरअबल हाजल वलदू। इसको भूल जाया करें, आप लोग मिलाने के चक्कर में फंस जाते हैं, अलग अलग करें। अच्छा, वलदू, फाइल बनाइए ना, अल सर वलद, आपने फाइल बना के दी। जी अल वलदू। अल वलदू, तो क्या आपका फाइल क्या बना? फिर फाइल ये बन गया हाजल वलदू। हाजल वलदू। जी। इसको आपने वलदू क्यों किया, वलदा क्यों नहीं किया? एक सेकंड सर। सर इसलिए वलदा वलदू किया, इसलिए कि सर हमने इसको मारफा किया है ना सर, हाजल वलदू। नहीं, आप वही एरर कर रहे हैं जो आपने पहले वाले जुमले में भी की। नहीं, हाजल वलदा होगा सर। मारफा से कोई ताल्लुक नहीं है। हाजल वलदा मार- सर, हाजल वलदा। देखिए, आप कंसेप्ट नहीं क्लियर करें अपना, शहजाद साहब कंसेप्ट क्लियर करें। आप इसको हालत रफा में क्यों लाए? क्या है ये इस लड़का यहाँ? फाइल है सर ये, तो फाइल किस हालत में होता है? नसब में सर। सॉरी ये जर में होगा, सॉरी रफा में। सर एक सोचने का मसला नहीं है, जल्दी नहीं करें। नहीं नहीं, फेल तो सर, फाइल सर जो है वो रफा में होगा ना। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने जी आपसे देखा, सिंपल एक सवाल पूछा मैंने कि जी जी। आपने इसको अल वलदो क्यों बनाया, इसको अल वलदा या अल वलदी क्यों नहीं बनाया? क्या जवाब होना चाहिए आपको? सर ये चूंकि ये हालत फाइल है सर, इसलिए हालत हाँ रफा देखिए, में आएगा। आप सीधा सिंपल जवाब दें, स्ट्रेट, क्योंकि ये जी फाइल है, फाइल हालत रफा में होता है। जी आप मुझे जवाब दे रहे हैं मारफा है, मारफा का हालत रफा नसब जड़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। मारफा वसत को कहते हैं, मैं तो एराब की बात कर रहा हूँ। जी एराब जी आपको बताता है ना कि फाइल कौन है या मफूल कौन है, कौन बताता है? मारफा नकरा तो नहीं बताता ना जी जी। सर, मारफा नकरा तो आपको नहीं बताता ना कि फाइल कौन है, मफूल। अब यह दोनों नहीं मारफा है। आपको जी किस चीज ने बताया कि फाइल क्या मफूल क्या है, मुझे बताइए। इसको देख के मुझे बताइए, इसको भूल जाइए। अल मुस्लिमूना अल बकरा में मुझे बताएं फाइल क्या है, मफूल क्या है? जी सर, जी। मुझे बताइए अल मुस्लिमूना अल बकरा में फाइल जी क्या है और मफूल क्या है? फाइल जो है सर इसमें मुस्लिमून अल मुस्लिमूना है और अल कैसे पता बकरा। चला आपको? सर मुस्लिमूना कैसे? रफा सर, ये रफा की वजह से जो हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि फाइल हालत रफा में होता है, और जी ऊना साउंड किसकी है? हम्म, ऊना साउंड किसकी है शहजाद साहब? शहजाद ऊना साहब, साउंड। जी जी। ऊना साउंड किस चीज की है? जी शहजाद साहब, जी सर याद नहीं आ रहा। तो फिर आपने कैसे कहा ये हालत रफा में? सर अल मुस्लिमूना ये मतलब रफा फिर में, हालत रफा में है ना सर, इसलिए जबर है। हालत रफा किसको कहते हैं, ये पहले मुझे बताएंगे आप? सर यहाँ पे ये जो फाइल है ना सर, ये हालत रफा में आएगा ना। फाइल तो होता ही हालत रफा में सर। जी मैं आपको ये जी पूछ रहा हूँ,
المسلمون البقرۃ، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا. مجھے بتائیے اس میں سے آپ کیسے مجھے بتائیں گے کہ اس میں سے فائل کیا اور اس میں مفعول کیا؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. سر ابھی ذہن میں نہیں آ رہا سر، سوری. سر کوشش کریں، تھوڑی سی کوشش کریں سر، ٹینشن نہ لیں، ریلیکس رہیں، تھوڑی سی کوشش کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ فائل کس حالت میں ہوتا ہے، یہ پہلے بتا دیں. فائل تو سر حالت رفع میں ہوگا سر. یہ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، فائل کس حالت میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، حالت رفع میں سر. اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ سر نصب. حالت نصب. یہ اچھی طرح سے بٹھا دیں. اب آپ جی. مجھے بتائیں المسلمون آپ کو کون سی حالت لگ رہی ہے؟ حالت رفع لگ رہی ہے، حالت نصب لگ رہی ہے، کہ حالت جر لگ رہی ہے؟ یہ مجھے بتائیے. سر یہ حالت رفع ہے. کیسے پتہ چلا ہے حالت رفع ہے یہ حالت رفع ہی ہے؟ مجھے بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلا ہے حالت رفع ہے؟ اونا ساؤنڈ ہے، اگر نصب یا جر ہوتا تو این. سر اونا ساؤنڈ ہے. دیکھیں آپ کو جب عدد کیے تھے، ہم نے عدد کرتے وقت آپ سے یہ کہا تھا کہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو حرکت سے پتہ چل جاتا ہے. دو پیش آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں حالت رفع ہے، دو زبر دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں حالت نصب ہے، دو زیر دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں حالت جر ہے. لیکن جب مثنیٰ اور جمع آتا ہے تو پھر حرکت سے نہیں پتہ چلتا، ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے. مثنیٰ کی حالت رفع کی ساؤنڈ ہے آنی جی. اور نصب ہے اینی، اور اسی طرح سے حالت رفع جمع مذکر کی ہے اونا اور اینا، اور مؤنث کے اندر آپ چلے جائیں تو مثنیٰ تو سیم رہتا ہے، جمع کی آ جاتی ہے آتن اور آتن. یہ ساؤنڈ بیس پہ چلتی ہیں سر. یہ ساؤنڈ نے آپ کو بتایا کہ کون سی حالت ہے. اونا ساؤنڈ ہے. اونا ساؤنڈ کس کی ہے؟ حالت رفع کی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اردو سے عربی نہیں بنانی ہے. اردو سے عربی تو ہم آپ سے اس لیے بنواتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا مل جائے. اصل کام تو آپ کو اس سے اس میں جانا ہے. تو اس سے اس میں کیسے جائیں گے؟ آپ کو اگر اس کو فائل نہیں بنائیں گے تو آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ پھر فائل کام کرنے والے کو کہیں گے نا، سبجیکٹ کو کیسے لائیں گے باہر آپ؟ تو اسی لیے میں نے آپ سے یہاں بھی پوچھا کہ فائل ذہن میں آپ اپنی اچھی طرح سے بٹھائیں. فائل حالت رفع میں ہے. فائل کس حالت میں ہے شہزاد صاحب؟ حالت رفع میں سر. رفع میں ہے. میں نے آپ سے پوچھا آپ نے اس کو ولدو کیوں بنایا، ولدا یا والدی کیوں نہیں بنایا؟ آپ کو اسٹیٹ میں آنسر ہونا چاہیے کیونکہ فائل ہے یہ اور فائل حالت رفع میں ہوتا ہے. اب مفعول بنائیے زید کے بیٹے. زید کے بیٹے مفعول ہے. مفعول مجھے بتائیے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ سر یہ مرکب ہے سر. کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے سر. مرکب اضافی ہے. مفعول بن کے آ رہا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بن کے آ رہا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول جو ہے ایک مرکب ہے، مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مرکب اضافی میں سر مضاف کی ہے. اس کا مطلب ہے اب بنائیے اس کا، بنائیے اب اس کو. سر ابن جی ابن زیدن. ابن زیدن. مجھے بتائیے آپ نے اس کو ابنا کیوں بنایا، ابنو کیوں نہیں بنایا؟ اس کو ابنو کیوں نہیں بنایا؟ سر اس لیے کہ ایک تو یہ آپ نے اس کو ولدو کیوں بنایا تھا، ولدا کیوں نہیں بنایا، ولدی کیوں نہیں بنایا تھا؟ سر یہ تو سر ہم نے چونکہ یہ فائل تھا اس لیے. فائل تھا. زید کے بیٹے کیا ہے ادھر؟ سر زید مفعول ہے سر. یہ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں سر. نصب میں ہوتا ہے. اور یہ مفعول کس صورت میں آیا ہے؟ مرکب میں آیا ہے. مرکب میں آیا سر. کون سے مرکب میں آیا ہے؟ مرکب اضافی سر. مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہوتی ہے؟
مضاف کے سر. تو یہ مضاف ہے نا. اب میں آپ سے اگر سوال پوچھتا ہوں اس کو ابنا کیوں لکھا ہے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ابنا زیدین یہ کیا بن کے آیا ہے سر؟ سر مفعول بن کے آیا ہے. زیدن تو جواب دیجیے نا، آپ کو میں اسی لیے مضاف پوچھ رہا الیہ سر. زیدن ہوں. جو ہے نہیں سر. نہیں 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 نہیں، ابنا زیدین آپ نے مرکب اضافی بنایا نا. جی مرکب جی اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کے سر. مضاف کی. میں نے آپ سے پوچھا یہ ابنا کیوں ہے، ابنو کیوں نہیں ہے؟ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیے ابن زیدین یہ کیا بن کے آیا ہے؟ فاعل بن کے آیا ہے، مفعول بن کے آیا ہے، فعل بن کے آیا ہے، متعلق بن کے آیا ہے، کیا بن کے آیا ہے؟ سر مفعول بن کے آیا ہے. مفعول بن. تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے ابنا کیوں آیا ہے؟ مفعول. کیونکہ مفعول ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. جی جی مفعول ہے، مفعول. دیکھیں کچھ پوائنٹس کو نوٹ کریں اچھی طرح سے. جملہ فعلیہ کے اندر کچھ بنیادی چیزیں صرف اس کو نوٹ کریں، باقی مرکبات تو آپ نے پہلے بھی بنائے ہوئے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، جی فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، چاہے فاعل کوئی بھی مرکب ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مرکب بنا رہے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس مرکب میں کس کی اہمیت ہے. جس کی اہمیت ہے وہ بیس بنے گا. اگر فاعل مرکب توصیفی بن رہا ہے تو موصوف اہمیت ہے. فاعل اگر جو ہے مرکب اشاری بن رہا ہے تو مشار الیہ اہمیت ہے. فاعل اگر مرکب اضافی بن رہا ہے تو مضاف اہمیت ہے. وہی قانون پھر آپ کا مفعول کے لیے اپلائی ہو جائے گا. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، مفعول جو ہے وہ حالت نصب ہے. ٹھیک. نہال صاحب ایک کریں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ باذن سر ایک اللہ. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے اسی جملے کے بارے میں. سر جی جی سر اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا. سر میرے ذہن میں تو آیا تھا کہ یہ ایسے ہوگا ضربہ ابن زیدن. دوبارہ بتائیے. سر یہ اسی جملے کو اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا. تو جب میں نے پڑھا اس کو پہلی مرتبہ تو مجھے لگا کہ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا ضربہ ابن زیدن، یعنی ضربہ لگا دیں گے. لیٹس سے اگر آپ نے بنایا فار ایگزامپل آپ نے کہا ضربہ پھر ابن زیدن. ابن زیدن. زبردست. مجھے بتائیں یہ ہو کون سی ضمیر ہے؟ سر یہ اچھا یہ تو حالت رفع کی ضمیر نہیں، حالت نصب کی ہے. نہیں نصب کی ضمیر ہے. تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ضربہ، اس کا مطلب ہے اس نے اس کو اور زید کے بیٹے کو مارا. اس کا مطلب اچھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس نے سر. اس کو اور زید کے بیٹے کو مارا. دو لوگوں کو مارا. اس کو بھی ٹھیک ہے مارا اور یعنی زید کے بیٹے کو مارا. ٹھیک ہے سر. یہ ابھی سمجھ آ گئی مجھے. یہ مفعول تھا. زید کے لڑکے کو مارا تو پھر کیا ہوتا؟ دوبارہ بولو سر. اس نے زید کے لڑکے کو مارا تو ضربہ ابن زید. سر رک جائیے، ابھی مرواتے ہیں. کیا مسئلہ؟ زید کے بیٹے نے اس لڑکے کو مارا. چینج کر دیا ہم نے. جی سر، زید کے بیٹے نے اس لڑکے کو مار دیا. اس سینٹنس کو چینج کر دیا میں نے. نیاز صاحب بہت آسان کر دی میں نے آپ کی زندگی. کو مارا جو ہے وہ فیل ہو گیا. جی سیم چیز ہے. فاعل کو مفعول کی جگہ لے آؤ، مفعول کو فاعل کی جگہ لے آؤ. بنائیے. جی اور زید کے بیٹے جو ہے وہ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس لڑکا جو ہے وہ مفعول ہو گیا. بنائیے. زید کے بیٹے نے اس لڑکے کو مارا. ضربہ
ज़रबा ज़रबा ज़ैदु ज़ैदु। मुझे बता फाइल क्या है इसमें? ज़ैद का बेटा। अगर आप गौर से देखें, अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने इस जुमले में और इस जुमले में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि मफूल को फाइल की जगह ले आए और फाइल को मफूल की जगह लेके आए। ज़रबा इब्न ज़ैदु। इब्न ज़ैदु। इब्नु ज़रबा ज़ैद। इब्न ज़ैदु। ज़रबा ये आपने बनाया कुछ इब्न ज़ैदु, यही आपने बोला ना मुझे? ज़रबा इब्नु ज़ैदु, मैंने गलत कह दिया था। अच्छा इब्नु ज़ैदु, ये ज़ैदु ज़ैदिन। ये फाइल जो है ये हालत रफा में होगा। फाइल हालत रफा में होगा ना, लेकिन ये ज़ैद के बेटा क्या है तो मुरक्कब है ना? जी जी। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी के कितने हिस्से होते हैं सर? 2, मदाफ और मदाफ अलैह। इसमें से मुदाफ के इन दोनों में? इन दोनों में मुदाफ के? मुझे तो दोनों मुदाफ इब्न हैं। बेटा इब्न, मुदाफ इसमें इब्नु है और मुदाफ लेके है ज़ैदिन। ज़ैदिन आएगा ना। आप देखें एक ही मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग बार बार। मुरक्कब इजाफी के अंदर सर जी मुदाफिले लाजमन 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 जर है। मुदाफिले को तो छेड़ा ही ना करें आप लोग। जो छेड़छाड़ है वो मुदाफ के ऊपर होनी चाहिए। मुदाफ अगर फाइल है तो उसको हालत रफा में लाएं। मुदाफ अगर मफूल है तो हालत नसब में लाएं। दैट्स इट। मुदाफिले को तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो लाजमन 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 हालत जर है। सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। मुदाफिले होता ही हालत जर में, चाहे आप कुछ भी कर लें। मुदाफिले के ऊपर क्यों बात करते हैं आप लोग? जो भी गुफ्तगू आपकी होनी है वो मुदाफ पे होनी है, ठीक है जी। ज़रबा इब्नु ज़ैदिन, ज़ैद के बेटे ने मारा। किसको मारा? उस लड़के को। तो ये हो जाएगा हाजल वलदू वलदा। हाजल वलद। आप देखें ना, यहाँ भी आप देखें वही कर रहे हैं, अभी आपने सही बनाया। हाजल वलदा। आपने इसको वलदा क्यों किया जी? वलदू क्यों नहीं किया इसको? ये मफूल है। मफूल है। देखिए आपने बेसिक प्रिंसिपल को पकड़े ना कि फाइल किस हालत में होगा, और क्योंकि आपने बुनियादी तौर पे तो अरबी से ट्रांसलेशन करनी है, उर्दू से ट्रांसलेशन थोड़ी करनी है। ये बताएगा आपको कि ये फाइल है इब्नु ज़ैदिन, ये आपको बता रहा है वलदा ये मफूल है, ये आपको बता रहा है, ये थोड़ी बता रहा है। आपने उर्दू से, आप उर्दू में कुरान थोड़ी पढ़ेंगे जी। तो आप बेसिकली, जब आपको याद है हमने जब बुनियादी तौर पे जब शुरू किया था तो मैंने उस वक्त आपसे एक चीज कही थी कि इराब को अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ लें कि आपने 50% से ज्यादा अरबी ग्रामर समझ ली। इराब के अंदर अभी भी आप लोगों की वीकनेस इस सेंस में आ रही है कुछ जगहों पे कि आप उन मुरक्कबात को रिकॉल नहीं कर पा रहे। मारफा नकरा का कोई मारफा नकरा वुसअत है, इराब नहीं है। इराब की डेफिनेशन क्या थी, याद है आपको? क्या डेफिनेशन थी तारिक साहब, याद है आपको कि भूल गए? डेफिनेशन इराब की बुनियादी डेफिनेशन ज़हन में होनी चाहिए आपको। इराब कहते हैं इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली इराब है। हाजल वलदू ये लड़का, हाजल वलदू यहाँ भी यही लड़का, मानवी तब्दीली कोई हुई? मुझे बताइए, कोई मानवी तब्दीली आई इसमें? मानवी तब्दीली नहीं आई सर, उसके हालत या शक्ल की तब्दीली आई। या अल वलदू था,
यहाँ अल वलदा है, वलद हुआ तो फाइल बन गया, वलदा हुआ तो मफूल बन गया। मान भी तब्दीली नहीं, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली है। इराब करता क्या है, जुमले में इस्म की हैसियत बताता है कि वो किस हैसियत से काम कर रहा है। वो बतौर फाइल काम कर रहा है, वो बतौर मफूल काम कर रहा है, या वो बतौर इजाफत के आ रहा है। ज़ैदिन ना फाइल काम कर रहा है ना मफूल काम कर रहा है, बल्कि इजाफत कर रहा है, एक निस्बत दे रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा। ज़ैद का कोई किरदार नहीं है इधर। किरदार किसका है? बेटे का है, इबन बेटे का है। ज़ैद का कोई किरदार नहीं है। ज़ैद तो सिर्फ रेफरेंस के लिए आ रहा है, इजाफत के लिए। तो ये आपको जो इराब है ना, ये बताता है कि जुमले में उसकी पोजीशन क्या है। तो ये इन चीजों को अच्छी तरह से बिठाएं। ना बैठ सकती हैं तो किसी, मैंने हमेशा आपसे कहा था कि शीट्स बना लें। टोटल आपकी 5 से 6 शीट्स बनेंगी, वो हमेशा आपके पास हो, हमेशा आपके सामने हो। कोई आपने रेफरेंस एक ही दफा आपने बनाना है, एक ही दफा आपने 4 कानून लिखने मुरक्कब इजाफी के, एक ही दफा आपने 4 कानून लिखने, जितने भी मुरक्कब आते हैं 3-3 4-4 तो कानून है सर उसके, वो याद नहीं हो सकते तो उसको सामने लिखा हुआ रखें ताकि रेडी रेफरेंस हो, आपके लिए आसानी हो। क्योंकि आदमी को भूल जाता है और मिक्सिंग करता है तो फिर उसमें और गड़बड़ करता रहता है। तो उससे बचने के लिए लिखा हुआ सामने मौजूद रखें, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मैंने और आपने मेडल थोड़ी लेने सर कि ठक ठक आपने बताया जवाब अगर आएगा तो ही आपको वाटर कूलर मिलेगा। वाटर कूलर बगैर जवाब के भी मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए जी, एक आखिरी करते हैं। फरा जी आप करेंगी आखिरी? जी सर। आसान सा दे दूं आपको मैं, जैसे पहले भी दिया था, बहुत आसान है ये। स्कूल के इस लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। स्कूल के इस लड़के ने उस स्कूल के लड़के को मारा। गौर फरमाइए आपने से। पेचीदा मुरक्कब इजाफी सर। सीधा मुरक्कब इजाफी है। अच्छा पहले तो आइडेंटिफाई करें ना, फेल फाइल मफूल आइडेंटिफाई करें। सर मारा तो फेल है, स्कूल के मारा इस फेल। लड़के ने, ये फाइल है। स्कूल के इस लड़के ने, ये फाइल हो गया, उस है ना? उस स्कूल के लड़के, जी सर। ये मफूल हो गया, ऐसे ही? जी अच्छा जी सर। अब आप मुझे बताइए, फाइल आपका जाहिर है कि ज़मीर है? जाहिर है सर। जाहिर है। जाहिर है तो इसका मतलब फेल की गर्दान नहीं चलेगी, सीधा नंबर पहला या चौथा चलेगा। जी दराबा। बराबर। अब आप मुझे बताइए, स्कूल के इस लड़के, हाँ अभी आपके साथ करते हैं ताकि दूसरों को भी क्लैरिफाई हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको भी हो जाएगा। स्कूल के इस लड़के, मुझे बताइए स्कूल के इस लड़के, ये मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब कौन सा है सर। मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब इजाफी। इस मुरक्कब इजाफी में क्या चीज आपको एडिशनल लग रही है? इस इसका मतलब ये वो मुरक्कब इजाफी है जिसमें इशारा इस्तेमाल होता है। याद है ना? जी याद है? जी जी सर, तो इशारा इस्तेमाल हाँ, हुआ। जब मुरक्कब इजाफी में इशारा इस्तेमाल हो जाता है तो क्या करते हैं, इशारे को हाइड कर देते हैं और नॉर्मल मुरक्कब इजाफी बना देते हैं। तो नॉर्मल क्या बनेगा? स्कूल के लड़के। स्कूल के लड़के। ठीक है, यहाँ बेसिकली इस आया है तो लड़का बेसिकली वाहिद है। ठीक है ना? आपने कहा ना इस लड़के की बात हो रही है, तो स्कूल के लड़के को जरा बना दे। मुरक्कब इजाफी फाइल के तौर पे बनाइए, क्या बनेगा?
ولد سر ولد المدرسہ تی مدرسہ ولد ال ولد ولدو ال ولد ولدو المدرستی المدرسہ تی تی. کیا ولد قانون ہے؟ المسمد کیا حاضہ قانون ہے کہ جب اشارہ استعمال ہو اشارے کو ہائڈ کر دیں نارمل مرکب اضافی بنا دیں پھر دیکھیں اشارہ کس طرف ہے. اشارہ اگر مضاف کی طرف ہو تو مضاف الیہ کے بعد لگا دیں اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. یہی ہے نا؟ جی اب مجھے بتائیے یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے کہ مضاف الیہ کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف سے مضاف کی طرف. مضاف کیا ہے؟ ولد. ولد اشارہ کیا آئے گا ادھر؟ حاضہ فاعل تھا اس سے ولدو حالت رفع میں ہے. اس اسکول کے لڑکے. اب اس اسکول کے لڑکے مفعول ہیں ٹھیک ہے ہائڈ کر جی دیں سر. اس کو کیا بنے گا وہی اب اسکول کے لڑکے. لیکن سر وہ اعراب بدل جائیں گے ولد المدرستی ہو جائے گا ایک منٹ ولدا ولد ولدا المدرستی المدرستی ولدا المدرستی. اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ تو سر مضاف الیہ کی طرف ہے. جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اشارے کو مضاف الیہ سے پہلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے ولد حاضہ المدرستی ٹھیک ہے. حاضر آئے گا غور کریں اشارہ کس کی طرف ہے؟ مدرستی کی طرف ہے سر مؤنث ہے مدرستی ٹھیک ہے مجھے بتا مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث ہے حاضی حاضی کیوں آئے گا؟ یہ اسکول کا لڑکا ہے کہ وہ اسکول کا لڑکا ہے؟ اس اسکول کا لڑکا ہے کہ اس اسکول کا لڑکا ہے؟ اس اسکول کا لڑکا ہے سر. کون سا آئے گا؟ دل کا سر. دل کا. میں نے آپ لوگوں سے تھوڑی سی ریکویسٹ بھی کی تھی لاسٹ ٹائم کہ مرکبات کو ایک دفعہ تھوڑا سا دیکھ لیں. بہرحال اتنا کوئی مسئلہ آتی نہیں ہے کوئی اتنا ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ بیسکس جو اس کے رولز ہیں نا اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں ضرور ٹھیک ہے نا تو پھر مزہ آئے گا کیونکہ مرکب خاص طور پر مرکب کے اندر مرکب اضافی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کوئی ایسی آیت شاذ و نادر کوئی ایسی آیت آپ کو مل جائے گی جس میں مرکب اضافی استعمال ہو. مرکب اضافی اتنا امپورٹنٹ مبتدا بن کے بھی آتا ہے خبر بن کے بھی آتی ہے فاعل بن کے بھی آتا ہے مفعول بن کے بھی آتا ہے اور آگے بھی بہت ساری مجرور بن کے بھی آ جاتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی کا قانون معلوم ہونا چاہیے اور اصل چیز آپ کو معلوم چاہیے کہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت مضاف ہے. پھر آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ جو مرکب اضافی ہے وہ کیا بن کے آ رہا ہے. مبتدا بن کے آئے گا تو معطفہ ہوگا خبر بن کے آئے گا تو نکرہ ہوگا فاعل بن کے آئے گا تو حالت رفع میں ہوگا. جب مبتدا اور خبر بن کے آتا ہے یاد رکھیے گا مبتدا اور خبر بن کے جب آتا ہے تب آپ کو وسعت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی لیکن فاعل اور مفعول کے لیے وسعت لازمن چیز نہیں ہے. فاعل اور مفعول کے لیے وسعت لازمن چیز نہیں ہے. فاعل اور مفعول کے لیے اصل چیز اعراب ہے. اعراب آپ کو بتائے گا کہ وہ فاعل ہے کہ وہ مفعول ہے. اگر اس کے انالیسس کریں گے تو کیسے انالیسس کریں گے؟ آپ ولدو کو اس ولدو کے بیس کے اوپر آپ کہیں گے کہ ولد المدرسۃ الحاضہ جو ہے یہ فاعل ہے اور ولدا تلک المدرسۃ یہ ولدا کے بیس پہ آپ کہیں گے کہ یہاں حاضر ولدو کے بیس پہ آپ کہیں گے اس کو فاعل ہے. ابن زید ابنا کے بیس پہ آپ کہیں گے اس کو مفعول ہے. المسلمون کو دیکھ کے آپ کہیں گے فاعل ہے. البقرۃ آپ دیکھ کے کہیں گے اس کو مفعول ہے. لہما یہ لہما کو دیکھ کے آپ کہیں گے اس کا فاعل.
ابنو اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، ولدا اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے یہ مفعول، یہ آپ کو اعراب بتائے گا. زیدن اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے اضافت کے لیے، اس کی کوئی دوسری ویلیو نہیں ہے، صرف اضافت کے لیے. مدرستی یہ اضافت کے لیے ہے، مدرستی یہ اضافت کے لیے ہے، کوئی اور کام نہیں ہے اس کا کسی. تو یہ آپ کو اعراب بتاتا ہے، اعراب عربی بناتا ہے، اعراب دراصل عربی بناتا ہے، اعراب آپ کو بتائے گا انشاءاللہ. تو ٹینشن نہیں لیں، کچھ ایکسرسائز میں بھیجوں گا آپ کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی اس کے اندر کچھ اور ایک آدھ چیز کریں گے، پھر آپ کے ساتھ کچھ قرآن کی آیات کو شروع کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ کچھ قرآن کی آیات کریں. لیکن سر یہ جو جی سر سر یہ جو فکرہ آپ نے یہ اسکول کے لڑکے والے، تو سر اس میں جو پہلا والد المدرستی آیا تو اس میں یہ جو حاضہ اس کے بعد آئے گا؟ یہ بس میرے ذہن میں تو آ رہا تھا ضرب با حاضل ولد دیکھیں آپ المدرسہ. دوبارہ سمجھیں، دیکھیں اس کو بھول جائیں آپ ایکچولی. اور ایک کوشش اور کیا کریں، جب آپ جملہ بنایا کریں نا تو یہ جی تھوڑی سر. دیر کے لیے اس کو ملا کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ نارمل الگ 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 کر کے بنائیں گے، ملانے کے چکر میں بھی گڑبڑ ہو جاتی، چھوڑ دیا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مرکب ہے یہ مرکب اضافی ہے. مرکب جی سر. اضافی دیکھیں دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سادہ مرکب اضافی، جی ایک ہوتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی. ایک وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں جو ہوتے تو سادہ ہیں لیکن اس میں صرف یا اشارے کا استعمال بھی ہو. ٹھیک. اگر اشارے کا استعمال ہو تو یاد رکھیں آپ نے دیکھنا یہ کہ اشارہ کس کی طرف، اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو مضاف الیہ کے بعد لگائیں گے، اور اینڈ پہ. اشارہ اچھا. اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لگائیں گے. یہاں اشارہ کس کی طرف تھا؟ مضاف کی طرف. مضاف، تو آپ نے مرکب اضافی کے بعد لگایا، مضاف الیہ کے بعد لگایا. یہاں اشارہ کس کی طرف تھا؟ سر اس میں مضاف الیہ کی طرف، تو آپ نے مضاف الیہ سے پہلے لگایا. اور پھر اشارہ آپ کو پتا ہے، ظاہر ہے اشارہ جب استعمال کرے گا تو سامنے والا مشار الیہ ہو جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ اشارہ مشار الیہ کی مناسبت سے لگتا ہے. یہاں مشار الیہ ولد لڑکا تھا، ٹھیک ہے، لڑکا تھا تو آپ اور واحد تھا تو آپ واحد کا اشارہ لے کے آ گئے مذکر. اگر لکھتے یہاں لڑکی لکھا ہوتا تو یہاں کیا بن جاتا؟ یہاں بنتو آ جاتا، جی. پھر یہاں کیا بن جاتا؟ حاضی ہی آ جاتا. حاضی. اشارہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی طرف تھا، مضاف الیہ المدرستی ہے، مدرستی مؤنث ہے اس لیے اشارہ مؤنث کا لکھا. تلکا. ٹھیک ہے سر. تو یہ پوائنٹ. اسی طرح سے صرف کے بارے میں نوٹ کریں، صرف چاہے مضاف کی طرف ہو یا مضاف الیہ کی طرف ہو ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد ہی لگی جائے گی، لیکن اس کو لگائیں گے جس کے مناسبت سے. اگر مضاف کی طرف ہے تو مضاف کے اعراب اور وسعت کو استعمال کریں گے، مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ کے اعراب اور وسعت کو استعمال کریں گے. جی. صرف آپ کو پتا ہے کہ وہ اشارہ بھی جو ہے وہ مشار الیہ کے فالو کرتا ہے اور صرف جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتا ہے. تو دونوں صورتوں میں یا تو مضاف، یہاں مضاف یا تو بنے گا مشار الیہ یا پھر مضاف الیہ بنے گا مشار الیہ. تو اشارہ تو اس کو فالو کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.